کراچی میں ہیوی ٹریفک موت بانٹنے لگی، مختلف علاقوں میں حادثات، 9 افراد کی جان چلی گئی۔ گورنر سندھ برہم بولے خونی ڈمپرز کو لگام نہ دی گئی تو انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ حادثے میں ملوث ڈمپر نیلام کر کے رقم ورثاء کو دینے کی تجویز، غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا مطالبہ، کہا شہر میں ڈمپرز کے داخلے کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ چین مستحکم پاکستان کا خواہش مند، حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور، سی پیک کو جدید اقتصادی راہداری بنانے اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب سے ملاقات کا اعلامیہ جاری، دونوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا عزم، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ اعلامیے میں چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات، اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال، پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت نے کہا اقتصادی ترقی کے لیے سی پیک منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے، تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ شفافیت پر سمجھوتہ کیے بغیر نجکاری کا عمل تیز کیا جائے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہدایت۔ ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ اجلاس، کہا عوام کے قیمتی وسائل ضائع کرنے والے اداروں میں مزید نقصان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے پالیسیاں اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پراپرٹی اور تعمیراتی شعبے کو ریلیف دینے کی تیاریاں، ٹاسک فورس اور وزارت ہاؤسنگ نے تجاویز ایف بی آر کو دے دی۔ نان فائلرز 1 کروڑ روپے تک کی جائیداد خرید سکے گا، مختلف کیٹیگریز میں ٹیکس کی شرح کم کر کے 1.5 سے 2% کرنے کی تجویز۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، فائلرز کو 5 کروڑ روپے کی پراپرٹی کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شامل کرنے کی سہولت ملے گی۔ بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیاں اہم چیلنجز ہیں، گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں بریف کانفرنس سے خطاب، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے آزاد اور مضبوط عدلیہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں کلائمیٹ کورٹ اور کلائمیٹ جسٹس پر کام کرنا ہوگا۔ پی پی رہنما شہری رحمان بولی کلائمیٹ فائنانس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ رمضان شوگر ملز کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری، اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بولی بریت تہمت لگانے والوں کے منہ پر تماچا ہے، فیصلے نے سیاسی انتقام کا ایک اور سیاہ داغ ختم کر دیا، دونوں رہنماؤں کو مبارکباد۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، کمل شوذب اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس، پیکا ایکٹ پر حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پیکا صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، اخبارات اور ٹی وی چینلز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے بڑا اقدام، ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی، پنجاب کی طرح اہلیت کا یکساں معیار مقرر، پنجاب میں لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی۔ مریم نواز کہتی ہیں ماں کی طرح سوچتی ہوں، ہر بچے کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں۔ کرک میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید، پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے، ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری،
اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، بریت کی درخواستیں منظور۔ مریم نواز نے دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طلباء کا بھی حق ہے، میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے۔ ٹیکس کا دائرہ بڑھا رہے ہیں، معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی، اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت کئی وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیاں اہم چیلنجز قرار۔ احسن اقبال نے کہا ماحولیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے، کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلہ اڑان پاکستان کے مرکزی نکات میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے آزاد اور مضبوط عدلیہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں کلائمیٹ کورٹ اور کلائمیٹ جسٹس پر کام کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ہندو کش اور ہمالیہ کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، ملک کو پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آزادی صحافت پر حملہ کیا گیا، قانون غیر آئینی اور آزادی اظہار پر قدغن ہے، عدالت جائزہ لے، درخواست میں موقف۔ کرم میں قیام امن کا مشن، اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق مختلف علاقوں میں 38 بنکرز مسمار کر دیے گئے، مرکزی سڑک سمیت آمد و رفت کے راستے 4 ماہ سے بند، 5 لاکھ سے زائد کی آبادی محصور، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، جماعت اسلامی کا یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان بولے اکثر فارم 47 پر آئے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، حیرت ہے اپوزیشن بھی فارم 45 کو بنیاد بنا کر مہم نہیں چلانا چاہتی۔ رمضان المبارک سے پہلے ذخیرہ اندوز سرگرم، پاکستان بزنس فورم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو خط لکھا، مارچ کے ایڈوانس سودے ہو رہے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی کا مصنوعی شارٹ فال ختم کرنا ہوگا، ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی فوری کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA کا ایکشن، قصور کے علاقے چونیا میں کارروائی۔ تہران میں اغوا 4 نوجوانوں کو بھیجنے والے 3 انسانی اسمگلرز گرفتار، اغوا کار 1 نوجوان کی رہائی کے بدلے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، اہل خانہ کا الزام، حکومت سے پیاروں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک موت بانٹنے لگی، مختلف علاقوں میں حادثات، 9 افراد کی جان چلی گئی، محکمہ ایکسائز کا ڈمپرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، بغیر لائسنس چلنے والے ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کو ضبط کر لیا جائے گا، گورنر سندھ کا نوٹس، بولے قاتل ڈمپرز کو لگام نہ ڈالی گئی تو انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں رنگ رنگ میلہ سجنے کو تیار، افتتاحی تقریب کل ہوگی، علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ پرفارم کریں گے، ڈھول، آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا، تقریب کے لیے داخلہ فری، مہمان خصوصی وزیر اعظم اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے، چیمپئنز ٹرافی کے لیے کٹ کی رونمائی بھی کل ہی ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے رنگ انٹرنیشنل اسٹارز کے سنگ، پاکستان میں جوش و جذبہ عروج پر، شائقین کی ڈیمانڈ پر 4 میچز کے اضافی ٹکٹس کا اجرا، آن لائن ٹکٹس خریدنے والوں کے لیے ہدایت نامہ جاری، 3 ملکی سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آسٹریلیا کو مشکلات نے گھیر لیا، آل راؤنڈر مارکس اسٹوئنز کا ون ڈے سے فوری ریٹائرمنٹ کا اعلان، چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلیں گے، مچل مارش بھی انجری کے باعث میک ایونٹ سے باہر، کپتان پیٹ کمنز اور جوش ہیزل ووڈ کی شرکت بھی غیر یقینی۔